ایسی عظیم ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، جس کو ہم نے بلا دیا. طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کیا، مشکلات کا سامنا کیا. جب آپ کو نبوت ملی، آپ نے نبوت کا اظہار کیا، اعلان کیا، اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کو لے کر آیا ہوں، ایک اللہ کے ہونے کا یقین لے کر آیا ہوں. اے لوگوں اللہ کے سامنے جھکو، مجھے اللہ کا رسول مانو، مجھے اللہ کا پیغمبر مانو. یہ جتنے تم نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ان سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. مکہ کے سردار آپ کے دشمن ہو گئے، ابو جہل، ابو لہب، یہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے، آپ کو تکلیف دینے لگے، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دینے لگے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے دار ارقم کے اندر اپنے صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے اور ان کو علم دین سکھاتے تھے، اللہ کی وحدانیت سکھاتے تھے، اللہ کا یقین سکھاتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال کو سکھاتے تھے. بلاخر ابو جہل تنگ آ گئے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری سرداریت کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے، اب کیا کیا جائے. ابو جہل نے انعام رکھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اب تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اور رشتے میں ابو جہل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی معمول لگتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے مامو جان یہ کام میں کروں گا. اسلام لانے سے قبل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے اور ان کے دل میں اسلام کی دشمنی بھری ہوئی تھی. تو تیار ہو گئے، یہ کام میں کروں گا. ایک ننگی تلوار لے کے نکل پڑے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے. اسی اور ایک دن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ ان دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش دے. عمر ابن ہشام اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بہادر تھے. اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش دے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. کیا ہے؟ مراد ہے، اللہ سے مانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو. ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی حضرت عمر بن حضرت سعید بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. بنو نجار کے ایک صحابی تھے، ان سے ملاقات ہوئی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. صحابی کو بڑا ڈر ہوا کہ ابھی اس کا ذہن بھٹکانا چاہیے ورنہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. اور یہ صحابی اب تک اپنا اسلام چھپا رکھے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہے ہو، وہ تو بہت دور کی بات ہے، جا کے آپ اپنے گھر کی خبر لے لو گے. کہا وہ کیا؟ کہ جاؤ وہ تمہاری بہن اور بہنوں ہی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے. بس یہ سننا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے غصے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اپنے بہنوں کی طرف دوڑ پڑے. دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آ رہی تھی، سیکھنے اور سکھانے کی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے دروازہ واضح کیا، کھولا، دیکھا سامنے عمر کھڑے ہیں. حضرت عمر نے اپنے بہنوں کو ڈانٹا، حضرت سعید بن زید کو ڈانٹا، کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ خوف کے مارے بتا نہیں سکے، خاموش رہے. اتنا یہ بولنا تھا کہ اپنے بہنوں کا سر پکڑا اور زمین پہ گرا دیا. حضرت فاطمہ
بنت خطاب رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کی بہن تھی، وہ دوڑی اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بہن کو دھکا مارا، بہن گری اور سر سے لہو بہنے لگا۔ وہ بھی خطاب کے بیٹے اور یہ بھی خطاب کی بیٹی، خون تو ایک ہی ہے۔ بہن نے کہا عمر تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جا تو ہماری جان لے لے، محمد کا دامن نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ عمر کی نظر فوراً اپنی بہن کے سر پہ پڑی جہاں سے لہو بہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے بہن کے سر سے لہو بہتے ہوئے غصہ ٹھنڈا ہو گیا، شرم سے محسوس ہوئی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جو تم اندر یہاں سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، وہ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بتاؤ۔ بہن نے کہا نہیں، ناپاک آدمی اس کو نہیں چھوتے، جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ پھر اللہ کے اس مقدس کلام کو چھوڑو۔ وضو کرایا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ کہا فاطمہ یہ جو ہے اللہ کا مقدس کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ان کی منہ سے یہ باتیں نکل رہی تھی، ادھر سے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ جو اندر بیٹھ کے ان دونوں کو سکھا رہے تھے اور وہ سورہ طٰہٰ سکھا رہے تھے، وہ چھپے ہوئے فوراً باہر نکلے اور آ کر کہنے لگے اے عمر، میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش۔ یہ کہنا تھا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور وہ بول پڑے مجھے جلدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو۔ لے گئے ارقم ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت حمزہ اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت بلال بھی تھے۔ دروازے کو دستخط دی، اندر سے دیکھا، آواز سنی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں۔ کہا آنے دو، دروازہ واضح کر دو، کھول دو۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو خیر، اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا اثر ہوگا۔ یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ملتی ہے۔ محدثین الگ الگ روایتیں نقل فرماتے ہیں، میرے کہ دروازہ واضح کیا گیا، کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آئے یا رسول اللہ جلدی کرو، کلمہ پڑھا دو، کہیں ایسا نہ ہو عمر کی جان اسی میں نکل جائے۔ آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کی زبان سے یہ آواز نکلی تھی، اس گھر کے اندر نعرہ تکبیر کی آواز گونج پڑی۔ یوں آتا ہے کہ جب اللہ کے بندے صبر کرتے ہیں، صبر پر خاموش رہتے ہیں، ظلم کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کا راستہ دے کر کے کہا میرے امتیوں صبر کو مضبوطی سے پکڑے لینا، چھوڑنا مت۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ایک طریقہ صبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سے ایک راستہ رحم ہے کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ صبر کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہیں، طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں، بعض مرتبہ مدارس پر حالات، مکاتب پر حالات، نمازوں پر حالات، نکاح پر حالات، طلاق پر حالات، اسلام کے لو پر حالات آتے جا رہے ہیں۔ مسلمان ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ آئندہ ضرور ہوگی۔